نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ دنیا بھر میں عالم اسلام کی مساجد اس وقت اعتکاف کی وجہ سے نور کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ بندہ کوئی عبادت کرے اس کے اصول و ضوابط سے بھی آگاہ ہو، اس کے آداب سے، اس کے مسائل سے بھی آگاہ ہو۔ کچھ چیزیں جو بہت اہم ہیں جن سے اعتکاف پر اثر پڑتا ہے، ٹوٹتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آپ اعتکاف کے دورانیے میں غسل نہیں کر سکتے، میل دور کرنے کے لیے آپ غسل نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کسی کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، تو ایسی صورت میں بندہ جو قضائے حاجت کرتا ہے، پاخانہ وغیرہ پیشاب کے لیے جاتا ہے، تو جلدی جلدی پانی اپنے اوپر بہا دے اور صابن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ویسے بھی عام اپنے ہاتھ وغیرہ آپ صابن سے نہیں دھو سکتے، لیکن اگر آپ دھونا ضروری سمجھتے ہیں تو دوران وضو جلدی جلدی دھو لیں۔ یہی حکم ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا بھی ہے کہ رات کو اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کرنے کی نوبت آپ کو آتی ہے تو وضو کے دوران جلدی سے آپ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ صرف ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلیں گے، وضو خانے میں آئیں گے، صرف ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے آپ اگر وضو خانے میں آئیں گے تو اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بغیر کسی شرعی ضرورت کے مسجد سے نکلنے سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ سیڑھیاں اگر مسجد سے باہر ہیں اور آپ چھت پہ جانا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور موبائل کا استعمال اعتکاف میں نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے دوست احباب پوچھتے ہیں کہ موبائل میں یہ واٹس ایپ وغیرہ کا استعمال، تو اس کی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کریں۔ کچھ حافظ قرآن آن لائن کلاسز لیتے ہیں تو وہ اعتکاف کے دوران آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ جس طرح آن لائن کاروبار بھی بندہ کر سکتا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ ان دنوں میں بندہ خود کو اللہ کے لیے وقف کر دے، لیکن جہاں ضرورت ہو، مجبوری ہو، تو اندر رہتے ہوئے کر سکتا ہے۔ تو ان آداب کا رعایت کریں گے تو انشاءاللہ یہ اعتکاف نورانی ہوگا اور ہمارے ہاں، اللہ کے ہاں، ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب